فجر کی نماز میں جیسے ہی سلام پھیرا جائے گا فوراً علی کے اوپر حملہ کرنا ہے اور اس کو جان سے ختم کرنا ہے۔ یہ بات خالد بن ولید کو سکھائی گئی۔ خالد بن ولید اپنے وعدے کے مطابق وہاں آئے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ام کلثوم جو حضرت عمر فاروق کی بیوی تھی، شاید یہ بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم ہوگا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت علی عمر کی بیوی تھی۔ عمر دمان تھے، علی سسر تھے۔ یہ تاریخ کا بڑا ایسا باب ہے جس پر ہمارے بھائیوں کو، مسلمانوں کو خود نہیں معلوم کہ ایسا بھی ہوا ہے۔ علی پیارے رسول کے داماد ہیں، عمر پیارے رسول کے سسر ہیں، لیکن بعد میں علی کی بیٹی عمر کو بیاہ کے گئی، عمر داماد ہوئے، علی سسر ہوئے۔ تو جب یہ باتیں راز کی ابو بکر و عمر کر رہے تھے تو عمر کی بیوی علی کی بیٹی نے سنا تو فوراً علی کو خبر دیا کہ آپ کے قتل کے لیے ابو بکر و عمر، دیکھیے الزام کسے لگایا جا رہا ہے کہ ایک داماد اپنے سسر کو مارنے کا پلان بنا رہا ہے۔ بیٹی نے بتایا کہ والد محترم اب عمر آپ کے قتل کا پلان بنائے ہوئے ہیں، آپ ذرا محفوظ رہیں۔ بولے یہ بات علی تک پہنچائی گئی۔ پلان کے تحت خالد بن ولید علی نے ابو بکر کے پیچھے نماز فجر کا اعلان کیا، ادا کی، لیکن ابو بکر نماز کی آخری تشہد میں جب بیٹھے تو انہوں نے سوچا ابو بکر نے کہ اگر ایسا ہو جائے گا تو یہ بہت بڑا فتنے کا سبب ہو سکتا ہے۔ سلام پھیرنے سے پہلے ابو بکر نے یہ کلمات کہے کہ خالد میں نے جو بات تمہیں کہا ہے اس سے رک جاؤ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ابو بکر کا عمل پیش کرتے ہیں۔ جیسے یہ بات ہوئی تو علی نے کہا کہ خالد ابو بکر نے کس چیز کا حکم دیا ہے آپ کو؟ تو بتایا کہ ایسی ایسی بات ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے حضرت ابو بکر کے اوپر بھی الزام لگا دیا، عمر فاروق کے اوپر بھی الزام لگا دیا، خالد بن ولید کی پاک و صفاف سپاہ سالاری کے اوپر بھی الزام لگا دیا کہ یہ علی کے قتل کرنے آئے تھے۔ یہ پلان بنانے والے کون ہیں؟ یہ یہودی ہی ہیں، یہ سبائی ہیں۔ یہ حضرت خالد بن ولید کے اوپر الزام لگایا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ازواج مطہرات کے تعلق سے جو بات پیش کی گئی ہے اس میں بڑی عجیب و غریب ہے۔ وہ یہ ہے کہ لکھتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں علی کو کہا تھا، علی میری بیویاں جو ہیں ان کی خبرگیری اور ان کی دیکھ ریکھ اور ان کا ذمہ علی تمہارے اوپر ہے۔ اس کا مطلب یہ بتاتے ہیں کہ پیارے رسول نے علی کو کہہ دیا تھا کہ جس کو چاہو ان میں سے اپنے نکاح میں لے آنا، جس کو چاہو چھوڑ دینا۔ یہ بتانا مقصد ہے۔ بات دیکھیے، جبکہ امہات المومنین اسلام کا عقیدہ ہے، اسلامی عقیدہ ہے کہ یہ امہات المومنین ہے، یہ سارے مومنوں کے لیے حرام ہے، ماں کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے، مومنوں کی ماں ہے، اور انہیں مومنوں کی ماں ہم اور آپ نے نہیں کہا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، یہ اللہ نے انہیں مومنہ کہا ہے، نیک مومنہ ہیں، یہ امہات المومنین ہیں۔ تو کہا کہ جب جنگ جمل ہوئی، ابھی واقعہ سنیں گے لیکن یہ بات حضرت امہات المومنین حضرت ام المومنین عائشہ کے تعلق سے پیش کر رہا ہوں کہ جب جنگ جمل ہوئی تھی، علی اور عائشہ کے کو ٹکرانے میں انہوں نے کامیابی حاصل کی، جنگ ہوئی، تو اس وقت علی کا ذکر کرتے ہوئے یہ پیش کرتے ہیں کہ جب علی نے سنا کہ عائشہ کی فوج میرے سامنے آمنے سامنے ہے تو علی کہتے ہیں کہ یہ عائشہ اب بغیر طلاق لیے مانے گی نہیں، اسے اب نکاح میں رکھنے کی ضرورت نہیں، اسے طلاق دینا پڑے گا۔ یہ ذکر علی کی طرف منسوب کرتے ہیں شیعہ کہ علی نے جنگ جمل کے موقع پر ام المومنین حضرت عائشہ کے تعلق سے کہا کہ اب یہ عائشہ بغیر طلاق کے مانے گی نہیں، مطلب حضرت عائشہ اور حضرت علی کا انہوں نے نکاح ثابت کر دیا۔ دیکھیے، جس
خاتون جس صدیقہ عائشہ صدیقہ کے تعلق سے رب ذوالجلال نے قرآن میں اس کے پاک و صاف ہونے کا ذکر نازل فرمایا ہے. جو الزام پہلے لگایا گیا تھا غزوہ بنو المصطلق کے بعد، زنا کا الزام لگایا گیا تھا، آپ کی برات میں، آپ کی بخش میں، آپ کے تعلق سے موافقت میں اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل کی تھی. آج یہ الزام لگاتے ہیں کہ عائشہ نے علی سے نکاح کر لیا تھا. علی کہتے ہیں کہ میں اسے طلاق دیے بغیر نہیں رکھوں گا. سوچئے انہوں نے کہاں کہاں الزام نہیں لگایا. اب آخری بات، پیارے رسول صلی اللہ تعالی کے اوپر انہوں نے الزام لگایا. کہا کہ جب رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول کا جنازہ پڑھانے کے لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تو اس وقت حضرت عمر فاروق کا آپ نے واقعہ سنا تھا کہ عمر فاروق نے آپ کو روکا تھا، پیچھے سے اشارہ کیا اور کہا کہ نہیں، آپ اس منافق کے جنازے میں نہیں جائیں گے، نہیں پڑھائیں گے. پیارے رسول نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 چیزیں دی ہے، آپ اسے قبول کرو یا چھوڑ دو. میں اس چیز کو قبول کرتا ہوں، میں رحمت والا نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں جا کر جنازہ پڑھا دیتا ہوں. آپ نے جنازہ پڑھا کر آئے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات پر قرآن کی آیت نازل فرمایا تھا کہ مشرک و منافق کے جنازے پر کھڑے ہونا آپ کے لیے جائز نہیں. اس کے بعد پیارے رسول کبھی کسی منافق کے جنازے پر نہیں کھڑے ہوئے. یہ واقعہ آپ نے سنا تھا. یہاں لکھتے ہیں الزام یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھا کے لوٹے تو عمر نے پوچھا کہ کیوں؟ آپ نے کیا کہا؟ میں نے منع کیا تھا نا. تو کہتے ہیں کہ پیارے رسول نے کہا کہ عمر تمہیں نہیں معلوم، میں نے اس کے جنازے میں دعائے مغفرت نہیں کی، میں نے تو اس کے جنازے میں کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ میں داخل کرے. میں نے یہ بد دعا کر کے آیا اس کے جنازے میں. یہ کس کی طرف منسوب کرتے ہیں؟ پیارے رسول کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ پیارے رسول نے یہ جھوٹ بولا عمر کے غصے کو برداشت خاموش کرانے کے لیے. اس جھوٹ کے لیے ایک لفظ ابھی آئے گا، تقیہ. شیعوں کا عقیدہ ہے کہ جو جھوٹ نہ بولے وہ مومن ہی نہیں ہے. جھوٹ بولنا پڑے گا. پیارے رسول نے اس لیے تقیہ کا استعمال کیا اور جھوٹ بول کر عمر فاروق کو یہ خاموش کرایا کہ میں نے عبداللہ بن ابی بن سلول کے جنازے میں، منافق کے جنازے میں دعائے مغفرت نہیں کی، بلکہ میں نے یہ کہہ کرایا کہ اللہ اس کو جہنم کی آگ میں داخل کرے. یہ رسول کی طرف کس بیانی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری طرف جھوٹی بات کو منسوب کرے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو ان کی یہ حقیقت ہے. یہ مختصر باتیں آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہے. ان کے بہت سے عقائد ہیں، کچھ عقائد انشاءاللہ کل پیش کیے جائیں گے، اور اس کے بعد عقائد کے ساتھ ساتھ یہ بھی پیش کیا جائے گا کہ ان کے جو برگ و بار ہیں، ان کی جو برانچز پھیلی ہوئی ہیں دنیا میں یا شیعوں کی، یہ کون کون سی ہیں. ہمارے آس پاس بھی شیعوں کے عقیدے والے لوگ گھوم رہے ہیں. یہ ابھی آپ کے سامنے انشاءاللہ العزیز باتیں سامنے آئیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کے عقائد باطلہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے شر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم زیادہ سے زیادہ لوگ ان بہت عظیم تاریخی واقعات تھے اور تاریخی حقیقت ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، انہیں سنیں، اپنے دوست بھائیوں کو سامنے لائیں تاکہ اپنی زندگی میں ایسے عجیب و غریب واقعات اور حقائق سننے کا موقع ملا ہے، انہیں سنیں، اس سے فائدہ حاصل کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان مفسدین کے اور شرارت کرنے والوں کے شر اور فساد سے محفوظ رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحابہ اکرام کے اوپر جو لعن طعن کرنے والے ہیں ان کے عقیدے سے دور فرمائے. اللہ ہمارے اعمال کی اصلاح کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.